بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 ربیع الثانی 1444 ہجری حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر چند باتیں ذکر خیر لائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش بروز منگل 25 ذیقعدہ 1261 ہجری بمطابق 25 نومبر 1845 عیسوی کو بہاولپور کے قصبہ چاچڑا شریف میں ہوئی۔ آپ کے خاندان کا نسلی سلسلہ یا شجرہ نسب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے جا ملتا ہے۔ آپ کے خاندان میں ایک شخص جس کا نام شیخ کور بن حضرت شیخ پریا تھا، اس لیے کور کی وجہ سے لفظ کریجہ بن گیا۔ آپ کا تاریخی نام خورشید عالم رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ خدا بخش عرف محبوب الہی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ 13 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر جہاں سے بیعت کی۔ جب آپ کی عمر 27 برس تھی تو اس وقت آپ کے مرشد اور بڑے بھائی خواجہ فخر جہاں کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ سجادہ نشین بنے۔ آپ بڑے سخی تھے۔ آپ کے لنگر کا روزانہ کا خرچہ تقریباً 12 من چاول اور 8 من گندم تھی۔ تقریباً 100 سے 500 آدمی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا سب شام تک غربا اور مساکین میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کی جاگیر سے سالانہ آمدنی تقریباً 35,000 روپے تھی۔ آپ انتہائی سادہ تھے۔ آپ دن میں گندم کی 1 روٹی کھاتے اور رات کو گائے کا دودھ پیتے تھے۔ آپ 18 برس روہی چولستان میں رہے۔ آپ نے اپنے مرید خاص نواب آف بہاولپور، جس کا نام نواب صادق محمد رابع عباسی تھا، کو نصیحت کی تھی کہ زیر تھیمی زبر نہ تھیمی مطلب پیش آمدی ہوئی، یعنی نرمی اختیار کرو، سختی نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سختی کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والی شخصیت تھیں، اسی لیے آپ کا ایک لقب سلطان العاشقین بھی ہے، اور آپ صاحب کرامات بھی تھے۔ آپ سے کئی کرامات کا ظہور ہوا، جن میں سے آئیے آپ کو ایک کرامات کا ذکر خیر سناتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ اس مرید نے اپنی بیٹی کو کہا کہ چلو خواجہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ لڑکی چونکہ تھوڑی کم عقل تھی، اسی لیے ساتھ تاکید کی کہ خواجہ صاحب جو سوال کریں بس اسی کا جواب دینا اور کوئی فضول بات نہ کرنا۔ لڑکی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچی اور سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام کا جواب دیا۔ لڑکی نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میں ٹھیک ہوں۔ پھر خواجہ صاحب نے پوچھا بیٹی تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ لڑکی بولی حضور وہ ٹھیک ہیں۔ لڑکی چونکہ کم عقل تھی اسی لیے بولی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا کیا حال ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ ہمارے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، خواجہ صاحب نے پوچھا تمہاری شادی خیریت سے ہو گئی ہے؟ لڑکی بولی جی سائیں میری شادی خیریت سے ہو گئی ہے۔ پھر لڑکی نے یہی سوال میرے خواجہ سے کر دیا کہ آپ کی بھی شادی خیریت سے ہو گئی ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا جی ہاں ہماری شادی بھی خیریت سے ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تمہارے دلہے کا کیا حال ہے؟ لڑکی بولی جی سائیں میرا دلہا ٹھیک ہے۔ لڑکی پوچھتی ہے آپ سنائیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلہے کا کیا حال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی الحمدللہ ہمارا دلہا بھی ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ صاحب نے لڑکی سے فرمایا کہ کبھی اپنا دلہا تو دکھاؤ۔ لڑکی بولی جی سائیں میں اگلی بار آئی تو اس کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لاؤں گی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرا دو گی۔ ناظرین لڑکی تھی تو کم عقل لیکن تھی بہت قسمت والی۔ بولی خواجہ صاحب کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنا دلہا دکھائیں۔ جب لڑکی نے یہ بات کہی تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجد میں آ گئے اور فرمایا تم نے میرا دلہا دیکھنا ہے؟ وہ لڑکی بولی جی سائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو کوٹ مٹھن سے مدینہ منورہ تک کے پردے ہٹا دیے اور فرمایا ویک اور بتا میرا دلہا کتنا سونا ہے۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ خلقت کو یعنی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ ناظرین آپ کا مزار مبارک کوٹ مٹھن راجن پور ضلع ڈیرہ غازی خان میں ہے۔ ناظرین جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا حوالہ جات نیچے درج ذیل ہے۔
مزید واقعات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔